بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرے یوٹیوب چینل پہ آپ کو خوش آمدید ہے۔ ہم آج بات کریں گے افغانستان کی، اور جب طالبان جو ہیں وہ افغانستان میں قبضہ کر چکے تھے، یعنی کہ اپنی جو حکومت حاصل کر چکے تھے، تو اس سے پہلے جو اشرف غنی تھا وہ کس طریقے سے وہاں سے فرار ہوا تھا، کیا ایسی بات تھی، کس کی کال آئی تھی، کس کا میسج آیا تھا، اس کے بارے میں ہم تبصرہ کریں گے۔ اس کے علاوہ جو ہے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ پاکستان کے خلاف جو ہے وہ کون سا ایسا طالبان میں سے شخص ہے جو کہ زہر اگلتا ہے بہت زیادہ، اور اس نے بھی ریسنٹلی اپنے بیان میں، اپنے انٹرویو میں پاکستان کے خلاف جو کچھ بھی اس نے زہر اگلا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی۔ اشرف غنی کابل سے اپنے محل یعنی کہ صدارتی محل سے نکل نہیں رہا تھا، اور اس وقت جو ہے وہ کوئی ایک ایسا میسج اور کال آئی کہ جس کی وجہ سے وہ وہاں سے فرار ہو گیا۔ اچھا، یہ دعویٰ جو کیا ہے وہ امریکہ کے اخبار کے اندر جو ہے وہ کیا جا رہا ہے باقاعدہ، یعنی کہ امریکہ کی طرف سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جو اشرف غنی ہے اس کو پاکستان کی طرف سے ایک کال بھی آئی تھی، اور اس کے بعد جو ہے پھر ایک میسج بھی آیا تھا، اور اس کال میں کہا گیا تھا کہ یہاں سے اب چلے جاؤ، اور جس کے بعد جو ہے وہ اشرف غنی جو تھا اس نے کابل کو چھوڑ دیا تھا، وہاں سے وہ فرار ہو گیا تھا۔ اب آپ کو میں ایک اور کہانی سناتی ہوں۔ کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو کہ نمک حرام ہوتے ہیں، ان کو کتنا بھی کر دیا جائے لیکن اس کے باوجود بھی وہ آپ کے ساتھ نمک حرامی ضرور کر کے دکھاتے ہیں۔ ان میں سے بھی ایک جو ہے وہ ہے ملا برادر ملا شہاب الدین، افغان طالبان کے وزیر کی احسان فراموشی۔ آپ یہ دیکھیے کہ ریسنٹلی اس نے اپنے انٹرویو میں جو ہے پاکستان کے بارے میں بہت زیادہ برا بھلا کہا، اور اس نے مثال قائم کی اور پاکستان کو برا بھلا کہتے ہوئے کہا کہ پاکستان تو افغانستان کا دشمن ہے، پاکستان کا دشمن، پاکستان جو ہے وہ کبھی افغانستان کا دوست ہو ہی نہیں سکتا۔ اب اس نے یہ کہا کہ جی ٹی ٹی پی کے بارے میں اس نے جو ہے وہ برا بھلا کہا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ ٹی ٹی پی جو ہے اس کو پاکستان نے خود ہی سے بنایا، اور طالبان پہ جو ہے وہ لوگ الزامات لگا رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ یہ دیکھیں ملا شہاب الدین نے انڈیا کی وہاں پہ سائیڈ لی ہے باقاعدہ اپنے انٹرویو میں۔ اس کے بعد یہ وہ شخص ہے جو پشاور سے، بیسکلی اس کا جو اوریجن ملتا ہے وہ پشاور سے ملتا ہے اس شخص کا، یہ پشاور سے جو ہے اس کا سٹارٹ ہوا تھا، اور اس نے پشاور سے جو ہے باقاعدہ تدریسی کام اپنا سٹارٹ کیا، پڑھاتا بھی تھا یہ شخص۔ امریکہ جو ہے وہ افغانستان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ امریکہ یہ کہتا ہے کہ وائٹ ہاؤس کے ترجمان نے یہ بات کہی ہے، جین ساکی نے، کہ افغانستان کے منجمد اثاثوں کو جاری کرنے کا عمل پیچیدہ اور چیلنجنگ ہے، جس پہ کئی رکاوٹیں حائل ہیں۔ سب سے بڑی رکاوٹ تو یہ ہے کہ جو انہوں نے 9/11 کے لواحقین ہیں جن کا کسی صورت بھی جو ہے وہ افغانستان پہ کے منجمد اثاثوں پہ کلیم بنتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے نہیں بنتا کیونکہ افغانستان کے کسی شخص نے یہ سب کچھ تھوڑی کہ اسامہ بن لادن کہاں سے آیا، کون کہتا ہے کہ اسامہ بن لادن جو ہے اس نے یہ سب کچھ کروایا تھا، تو وہ افغانستان سے نہیں، اس کا تعلق افغانستان سے تو نہیں تھا، وہ تو خود امریکہ کی ایک ایجاد تھی، تو انہوں نے جو ہے وہ سارا کا سارا ملبہ افغانستان پہ ڈال دیا امریکہ نے۔ اور سب سے بڑی کیا رکاوٹ ہے؟ سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ وہاں کے لواحقین کو انہوں نے جو ہے وہ کھڑا کر دیا لا کے سامنے، 9/11 کے لواحقین کو، اور جو ہے یہ کہا ہے کہ جو آدھے جو اثاثے یعنی کہ 750 جو کروڑ جو ڈالرز ہیں وہ ملنے چاہیے کس کو؟ وہ ملنے چاہیے ان لواحقین کو جو 9/11 کے لواحقین ہیں، اور افغانستان کو بے شک آپ آدھا دے دو۔ تو یہ ہے کہ جی اسی وجہ سے جو اس کے منجمد اثاثے وہ نہیں دیے جا رہے، اور وہ بار بار طالبان مانگ رہے ہیں تاکہ جو ہے وہ اس سے اپنے ملک کو چلا سکیں، اس میں کوئی کام کر سکے، کوئی انویسٹمنٹ کر کے۔ لیکن امریکہ جو ہے اس کا ہمیشہ سے جواب یہی آ رہا ہے، انہوں نے اب بھی جواب یہ دے دیا ہے کہ جی 9/11 کے متاثرین جو ہیں وہ عدالت میں دعویٰ کر رکھا ہے انہوں نے، تو ہمارے لیے تھوڑی مشکل ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ امریکنز ہیں۔ افغان وزیر خارجہ امیر متقی نے یہ بھی کہا ہے کہ افغانستان پر عائد پابندیوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، غیر مستحکم یا کمزور طالبان حکومت کسی کے مفاد میں نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے وہاں پہ افغانستان پھر ٹوٹے گا، پھر ایشو آئے گا طالبان افغانستان کے اندر، تو وہاں پہ جو لوگ رہ رہے ہیں وہ مریں گے، تو اس سے کیا ہے کہ انسانیت کی موت ہے۔ وہاں پہ جو کروڑوں لوگ اس وقت بھوکے ہوں گے وہ لوگ انسانیت کی موت ہے کہ ان کو آپ، اور دوسری بات یہ کہ آپ ان کو ایڈ دے رہے، ان کا حق نہیں دے رہے۔ ایک اور خبر جو کہ بہت ہی ایک افسوسناک خبر ہے، یہاں پہ جو ہے وہ ڈیموکریسی کی بات نہیں ہوگی، یہاں انسانی حقوق کی پامالیوں کی بات نہیں ہوگی، کیونکہ امریکہ نے ڈرون حملہ کیا تھا جب نئی طالبان کی جو ہے وہ حکومت آئی تھی، اس وقت امریکہ نے حملہ کیا تھا، ڈرون حملہ، اور اس میں تقریباً جو ہے وہ کافی لوگ جو ہے طالبان کے، وہ افغانستان کے جو شہری تھے وہ مارے گئے تھے۔
اب امریکہ کیا کہتا ہے کہ امریکہ نے افغانستان میں ڈرون حملے میں شہریوں کے قتل کے ذمہ دار فوجیوں کو سزا نہ دینے کا اعلان کر دیا ہے، کیونکہ امریکہ کی طرف سے یہ خود ہی ہوا تھا نا، تو ان کی غلطی نہیں تھی بیسکلی فوجیوں کی، یہ تو امریکہ کی طرف سے ہوا تھا، امریکہ کے صدر کی طرف سے انسٹرکشنز ملے ہوئے تھے۔ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون کی جانب سے جاری دستاویزات کے مطابق محکمے کی اندرونی تحقیقات میں کہا گیا ہے کہ افغانستان میں ڈرون حملہ جو تھا وہ قانون کے خلاف نہیں تھا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ پاکستان کے KPK میں بھی اسی طریقے سے ڈرون حملے کرتے رہے۔ جب عمران خان آئے تو اس کے بعد جو ہے جب ہماری فوج نے بہت صفائی کر لی اور دکھایا کہ بھئی یہ سب کچھ صاف ہو چکا ہے، یہاں کچھ نہیں ہے تمہارا، تو اس کے بعد جو پھر یہاں کچھ نہیں ہے، تو اس کے بعد بھی KPK میں حملے رکے تھے۔ ورنہ تو جس وقت جو ہے وہ زرداری کی حکومت تھی، اور اس وقت جب زرداری صدر تھا اس وقت جو ہے یہاں پہ جب یوسف رضا گیلانی جو ہے وزیر اعظم تھا، تو اس دور میں ان لوگوں نے جو ہے وہ مل کے امریکہ کے ساتھ اس کا ساتھ دیا تھا، اور جھوٹے جھوٹے ان لوگوں نے جو ہے وہ واک آؤٹ کر کے جاتے تھے یا احتجاج کرتے تھے۔ ان کا پروٹیسٹ بھی جھوٹا تھا، جو کہ جس کے اوپر الجزیرہ نے باقاعدہ پوری ایک رپورٹ چھاپی، جس کے بارے میں پہلے بھی اپنی ویڈیوز میں بتا چکی ہوں کہ یہ لوگ کہتے تھے کہ آپ کریں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا جب تک کہ آپ کو اب کا ہدف نہ مل جائے۔ یعنی KPK میں جو جتنے بھی ہمارے پاکستانی مارے گئے تھے وہ سارے بے قصور تھے، اور وہ غلط طریقے سے ان کو جو ہے وہ رپورٹ ملتی تھی امریکنز کو، وہ غلط طریقے سے آ کے حملہ کرتے تھے وہاں پہ۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ افغانستان میں ڈرون حملہ قانون کے خلاف نہیں تھا، اور نہ ہی ڈرون حملہ اصول کی خلاف ورزی تھا، اس لیے کوئی امریکی فوجی یا حکام سزا کے حقدار نہیں۔ اگست میں افغانستان میں امریکی ڈرون حملے میں بچوں سمیت تقریباً 10 افراد جو تھے وہ شہید ہو گئے تھے۔ ڈرون حملوں میں شہریوں کے قتل کے بعد امریکی سینٹرل کمانڈ کے جنرل کینتھ میکنزی نے حملے کو افسوسناک غلطی قرار دیا تھا۔ امریکی فوج نے افغانستان میں ڈرون حملہ انخلا سے 29 اگست کو کیا تھا۔ اسی سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کی اپنے سٹینڈرڈز الگ ہیں، یہ چین کو آج بات کر رہے ہیں یا روس کو بات کر رہے ہیں، ان کے اپنے سٹینڈرڈز الگ ہیں، یہ کسی وقت بھی کسی کو بھی مار سکتے ہیں۔ شام پہ ایک دم سے ڈرون حملہ ہو جاتا ہے، شام پہ بمباری کر دیتے ہیں، لبنان میں دھماکہ ہو جاتا ہے، لبنان پہ بمباری کر دیتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا ان لوگوں کو۔ یہ لوگ ان کے اپنے ڈبل سٹینڈرڈز ہیں، یہ دوسرے ممالک کو بولتے ہیں لیکن اپنے ان کے کیا ہے کہ انہوں نے اپنے اتحادی بنائے ہوئے ہیں، اور جب دل چاہتا ہے اس ملک پہ حملہ کر دیتے ہیں جو کہ ان کے خلاف جا رہا ہوتا ہے، یا ذرا سا ان کو لگتا ہے کہ یہاں سے ان لوگوں کو کوئی خطرہ ہو سکتا ہے۔ اب عراق وہ ملک تھا جو کہ کہا جاتا ہے کہ عراق وہ جگہ تھی جو تیل پہ ڈولتا ہوا تھا، جو اس نے چرا کے جو ہے امریکہ نے چرا کے تیل اور اپنے پاس یہ لے گیا، عراق کا تیل اتنا اس نے وہاں سے چرایا جب تک یہ وہاں پہ رہے، وہاں کے عراقی مسلمانوں کو انہوں نے جو ہے وہ تنگ کیا، ان کے منہوں پہ جو ہے یہ لوگ غلاظتیں پھینکتے تھے، اپنی پیشاب کرتے تھے، ان کے منہ جوتوں میں رکھتے تھے عراقی مسلمانوں کے، اور اس کے بعد پھر وہاں پہ یہ سب کچھ کیا کہ اس طریقے سے جو ہے کتے چھوڑ دیا کرتے تھے، اور بہت ظلم کیا عراقی مسلمانوں پہ، اور وہاں پہ جو ہے وہاں کا جتنا بھی آئل تھا ان کی اکانومی تباہ و برباد کر کے، بالکل بھزم کر کے وہاں پہ سب کچھ، اور وہاں پہ انہوں نے سب کچھ ختم کرنے کے بعد پھر وہاں سے تیل نکال لیا سارا، اور نکالنے کے بعد پھر یہ جب ان کو اب سکون ہو گیا تو اب وہاں سے چلے گا۔ اب ان کا آخری جو بیڑا ہے، یہ آخری جو ان کا دستہ ہے، وہ بھی اس دسمبر میں فارغ ہو جائے گا۔ اصل میں کابل کی طرف سے بیان آیا تھا کہ طالبان حکومت نے عالمی قوتوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا، کیونکہ وہاں پہ غربت بہت زیادہ ہے، کروڑوں لوگ مر جائیں گے، کروڑوں لوگ جو ہے وہ مر جائیں گے، کہا تھا کہ لاکھوں افغان شہریوں کو رحم اور ہمدردی کی بنیاد پر اشد مدد کی ضرورت ہے، اشد مدد کی ضرورت ہے، یہ اپیلیں کر رہے ہیں طالبان جو ہیں۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق طالبان حکومت کے وزیر خارجہ امیر اللہ متقی نے کہا ہے کہ لڑکیوں اور خواتین کے تعلیم اور ملازمت کے لیے اصولی طور پر پرعزم ہیں ہم۔ یہ انہوں نے کس بات پہ کہا؟ یہ انہوں نے اس لیے کہا کیونکہ ملالہ یوسفزئی نے باقاعدہ جا کے امریکہ میں بات کہی ہے، ان کو ڈکٹیٹ کیا ہے امریکہ میں جا کے، کیونکہ وہ ظاہر سی بات ہے پاکستان کی بہت بڑی غدارہ ہے، تو اس نے غدارہ نے جا کے جو ہے افغانستان میں اور جا کے ڈکٹیٹ کیا، اور ڈکٹیٹ کرنے کے بعد جو ہے اس نے
اب اس پہ جو ہے افغان طالبان کی طرف سے یہ آیا میسج آیا ہے جواب میں کہ ہم جو ہے وہ پرعزم ہیں، ہم تعلیم بھی دیں گے، ملازمتیں بھی کرنے دیں گے، لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے اس وقت سب سے بڑا کہ ہمیں جو ہے وہ امداد دی جائے. ہمارے جو مسلمان جو افغانستان کے جو لوگ ہیں یہاں پہ شہری ہیں افغانی، ان کو جو ہے وہ اس وقت بھوک کا مسئلہ ہے سب سے بڑا. اب میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ اس میں درپیش سب سے بڑی رکاوٹ فنڈز کا منجمد ہونا ہے. انہوں نے کہا کہ افغان وزیر خارجہ امیر اللہ خان متقی نے کہ ایسوسی ایٹڈ پریس کو انٹرویو میں امریکہ اور دیگر ممالک پر افغانستان کے $10 بلین سے زائد جو ہے منجمد فنڈز کو جاری کرنے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ فنڈز کی بحالی کے بغیر ہم کیسے دنیا کو اپنا کام دکھا سکیں گے؟ جب پیسے ہی نہیں ہوں گے تو وہ کس طریقے سے کام کر سکیں گے؟ اس کے بعد پھر یہ ہے کہ ایک سوال کے جواب میں وزیر خارجہ نے یہ بھی کہا کہ ہمیں ظاہر سی بات ہے اب ان کو ایک مجبوری ہے اور وہ بار بار اپیلیں کر رہے ہیں کہ ہمارا منجمد اثاثہ ہمیں دے دو. لیکن آج جو ہے وہ بیان جاری ہوا ہے امریکہ کی طرف سے کہ ہم جو ہے وہ آسان نہیں ہے ہمیں منجمد اثاثہ جو ہے وہ بحال کرنا، کیونکہ جو ہے اس میں بہت ساری رکاوٹیں حائل ہیں. پہلی رکاوٹ تو انہوں نے بتا دی جن 9/11 کے لوگ جو ہیں جو لواحقین ہیں وہ آدھا جو ہے وہ منجمد اثاثوں میں سے جو ہے وہ ان کا حصہ ہے، کیونکہ افغانستان کی طرف سے جو ہے وہ امریکہ پہ جو اٹیک ہوا تھا، جبکہ افغانستان کی طرف سے اٹیک کیا ہونا تھا، یہ تو ان کا اسامہ بن لادن اپنا بنایا ہوا تھا جس نے جو ہے وہ ان کے ساتھ غداری کی تھی.